دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ ایمان کا جو یعنی بنیادی طور پر دو حصوں سے مل کے ایمان بنتا ہے. ایک تو ہماری طرف سے یقین کی شکل میں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صداقت اور حق کی شکل میں ہے. اب اس میں جو ایمان ہے بنیادی طور پر یوں تو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس میں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ ہے علم. یعنی علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا. کوئی ہم خواب میں تو نہیں دیکھیں گے اچانک کہ صاحب رات میں ہمیں وہ ہو گیا. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا اللہ نے شروع کی آیت میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی یہ علم سکھایا تھا کہ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو ہم نے یہ علم دیا. تو بنیادی طور پر جو علم ہے وہ اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ حقیقت کو دریافت کرنے کا یا حقیقت کو ماننے کا نام ہے. دونوں چیزوں کا نام علم ہے. یعنی یا تو ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے تو وہ مطلب کوئی راستہ اس کو نہیں معلوم، تو وہ راستہ معلوم کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کو علم کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا علم وہ ہے جس میں انسان جب ایک کو فرض کیجئے اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ڈائمنڈ ہے اور اس کو اس کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں، تو جہاں پر بھی وہ جائے گا اس کو جیسی چیز ملے گی ڈائمنڈ جیسی، اس کو اس کا علم فائدہ پہنچائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے پڑھا تھا. تو حقیقت کو جاننا اور دریافت کرنا دونوں چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک ذریعہ تو وہ دیا ہے جو ہمارے خود اپنے ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں، عقل سے، حواس سے، لیکن ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے ہم کو دیتا ہے. تو بنیادی طور پر جتنے ہماری عقل ہے اور حواس ہیں وہ علم کی جیسے کہتے ہیں کہ علم کی تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے وہ حقیقت علم کو ہمیں ڈسکور کر کے یا ہمیں تلاش کر کے نہیں، بلکہ ہمیں باقاعدہ اس کو پریزنٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ وہ علم ہے. تو ہمارے اندر جستجو ہے، طلب ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے لیے بھی اور ایمان کے بعد کے درجوں کو بڑھانے کے لیے بھی انسان کے اندر وہ ساری صفتوں کا استعمال کیا ہے جو انسان کی اپنی عقل کے یا حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم فکر کرو، یعنی سوچو، لعلہم یتفکرون، قرآن میں ہے کیا وہ غور نہیں کرتے اس بات پر؟ تو غور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مثلا ایک مخلوق میں غور کرتے ہیں تو مخلوق سے آپ خالق کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو غور و فکر کرتے ہیں زمین میں، مخلوقات میں، دنیا میں، آسمان میں، جب وہ غور کر چکے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ یقیناً اس کے بنانے والے ہیں اور آپ نے یہ بھی چیزیں بیکار نہیں بنائی. تو مخلوق کی اندر ترتیب، مخلوق کے اندر افادیت، مخلوق کا اتنا بکھرا ہوا ہونا اور اتنا متضاد ہونا، اور پھر سب کا مل کر ایک اجتماعی نتیجہ نکالنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود سے نہیں بن سکتی، اور ان کا بنانے والا بہت ہی حکیم ہے، بہت بڑا علیم ہے، بہت ہی قادر ہے، بہت اس نے مطلب یہ کہ انسان کیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم ایمان کے بعد فکر کرو گے تو تمہارے اندر ایمان فکر سے بھی بڑھے گا. یعنی ایمان کے بغیر اگر تم تفکر کرتے رہو گے تو بس کائنات کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تو معلوم ہو جائے گا کہ لوہا کیسے کام کرتا ہے، سونا کیسے کام کرتا ہے، فراچی سے کیسے کام کرتی ہے، لیکن اس سے ایمان نہیں نکلے گا. لیکن اگر تم ایمان کے ساتھ تفکر کو جوڑو گے تو حقیقی ایمان جو ہے وہ بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان کی قسمیں پائی جاتی ہیں مذاہب میں، وہ اپنے ایمان کو فکر سے بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کے بارے میں آپ غور فکر نہیں کریں، بس جیسا اس کو مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہے انسان سے کہ تم فکر کو استعمال کرو تو تمہارے اندر ایمان اور بڑھے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تدبر کرو اس بات میں. یعنی جب تم نے ایک چیز کو مطلب تم نے 4-5 چیزیں جمع کر لی تو اب 4-5 چیزوں سے تم غور کرو کہ اس 4-5 چیزوں، جیسے آپ فرض کیجئے کہ آپ ایک کوئی کمپوننٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس سارا مٹیریل موجود ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس وقت موجود نہیں، لیکن اگر وہ مل جائے گی تو سارے کمپوننٹ کام کے ہو جائیں گے. تو تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسنگ پوائنٹ ہے جو ابھی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن
اس پہ انڈیکیشن آ رہی ہے، دلیل آ رہی ہے کہ ہونا چاہیے اس کو، تو تدبر سے آپ کو چیز مل جائے گی. یعنی اگر فرض کیجئے کہ انسان غور و فکر کرے، یعنی اب یہی اسی بات پہ غور کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اتنا اچھا انسان، اتنی محنت کے ساتھ بنایا ہوا انسان، اتنا صلاحیت والا انسان، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اچانک زوال آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے اور اچانک یہ آدمی غائب ہو جاتا ہے. تو اگر اس پہ انسان تدبر کرے کہ اس میں مسنگ پوائنٹ کیا ہے، یعنی کیا ایسا ہو رہا ہے کہ آیا گیا انسان اور بات ختم ہو گئی، یا اس کے پیچھے اور کوئی چیز بھی ہے، تو یہ تدبر جو ہے ایمان کو بڑھائے گا. اس کے ساتھ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا تعقل کا، عقل کا. عقل کا جو ایک استعمال ہے وہ تو ہر آدمی کرتا ہے اپنے اپنے درجے میں، کہ ایک چیز کو سمجھداری کے ساتھ سمجھنا، اس کے اندر ایک ریشنلزم پیدا کرنا، ریشنلٹی پیدا کرنا، ساری چیزیں. لیکن عقل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ دو فائدے اور پہنچاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عقل کا اصل میں عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو. باندھنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک انسان ہے، بچہ ہے، ایک دفعہ اس نے بچے نے کوئی گرم چیز پہ ہاتھ رکھا اور گرم تھا، اس کو لگ گیا گرم ہے یہ، تو اگلی دفعہ جیسے ہی وہ اس کے قریب جائے گا تو اس کی عقل فوراً کہے گی کہ یہ پکڑ لے گا تو میں گرم کر دے گا، تو وہ ہاتھ اس پہ دوبارہ نہیں رکھے گا. تو عقل جو ہے وہ انسان کو ایسی بات سے آگاہ کرتی ہے جو اس کے تجربے میں ایک دفعہ آ چکی ہے، دوبارہ آ سکتی ہے. دوسرا ہوتا ہے جو عقل کا کام ہوتا ہے یعنی انسان کی، وہ ہوتا ہے کسی انجام پہ غور کرنا. مثلا فرض کیجئے کہ آپ نے، میں مثال دوں کہ آپ نے مطلب یہ پودوں کا زمانہ آ رہا ہے تو آپ نے ابھی لگا دیے، اور پودا بیج لگا دیا یا پودا چھوٹا سا لگا دیا اور فراسٹ آیا اور معلوم ہو مر گیا پودا. تو اس کے بعد آپ نے یہ سیکھا اس کے ذریعے سے کہ بھائی اس کو ابھی ذرا موسم جب ٹھیک ہو جائے جب لگائیں گے. تو تعقل جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو ایک انجام کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن یہ تعقل بھی اگر آپ دنیا کی حد تک رکھیں تو دنیا میں تو یہ کافی ہو جائے گی عقل، لیکن ایمان کے لیے خالی تعقل ایمان کے بغیر بیکار ہوگا. یعنی جب تک انسان کے اندر اللہ کے بارے میں یقین نہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ عقل استعمال کرے، تو اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان عقل استعمال کرے اور یہ دیکھے کہ اس دنیا کے اندر 50 آدمی ہیں، سب ایک جیسے ہیں، لیکن آپ اگر منتخب کرتے ہیں ان میں سے تو جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو بنیاد پر اسی گریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ بات آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ بات ہوگی کہ ایک آدمی نے کام کیا، ایک آدمی نے کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر نہیں رکھے گا. تو یہاں سے عقل جو ہے وہ انسان کے اندر ایمان کی طاقت کو اور بڑھائے گی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا بصیرت کا. تو بصیرت جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہوتی ہے. ایک تو بصیرت ہوتی ہے جو انسان کو نگاہوں سے حاصل ہوتی ہے، مطلب ایک انسان سامنے دیکھ رہا ہے کہ فرض کیجیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی تیزی سے گاڑی بے تیزی سے چلتی چلی آ رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے وہ، تو دیکھتے رہنے کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے ہٹ جاؤ، ہو سکتا ہے مجھ سے ایسا نہ ہو کہ مطلب مار دے مجھے یا میں اپنی گاڑی کو دوسری لائن میں کر لوں. تو یہ بصیرت ہے. ایک بصارت ہے جو آنکھوں سے ہوتی ہے، اور ایک بصیرت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کے پاس جیسے کمپیوٹر میں آپ کو ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈیٹا ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو سارے کیلکولیشن جتنے جمع کر کے رزلٹ دے دیتا ہے آپ کو، اور آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے اس کے بنیاد پر مطلب موسم جو ہے یہ بتانے والے ایک دم ان کے پاس 100 سال کا موسم کا ڈیٹا جمع کر کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بادل ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے. تو اس میں بصارت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو نگاہیں دیکھنے والی نہیں ہوتی بلکہ جو عبرت والی اور سمجھنے والی ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ بصیرت اور بصارت دونوں مل کے انسان کے لیے ایمان کو بڑھاتی ہیں. یعنی اب ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی نے بہت مزے کیے، بڑی لوٹ مار کی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس کو ذلیل کر کے اپنے منصب سے ہٹا دیا، اس کے بعد مرنے کے بعد اس کو بری طریقے سے یاد کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ بالکل نکما، مطلب وہ کوئی بہت دنیا کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا، لیکن لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر یہ بصیرت آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام جو ہے اچھا ہوتا ہے، اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہوتا ہے. ہمارے جو مثالیں بنائی گئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن ان مثالوں میں پوری ایک تاریخ آ جاتی ہے. لیکن کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دوسرے کے لیے گڈھا کھودو گے تو خود گرو گے، پوری تاریخ اس کے اندر آ گئی. یہ مطلب یہ ہے کہ، اور نیکی کا انجام جو ہے مطلب بھی کبھی برا نہیں ہوتا، برائی کا انجام، برائی جو ہے وہ کہتے ہیں نا برائی کے درخت کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عبرت. عبرت جو ہے بنیادی طور پر عربی میں عبرت اصل میں یہ کہتے ہیں جیسے آپ دریا کے ایک کنارے کھڑے ہیں اور آپ دوسرے کنارے پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو جب تک پل نہیں ہوگا آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے. پل ہو یا کشتی ہو، کوئی چیز چاہیے جو آپ کو ایک کراس دا ریور آپ کو پہنچا دے، ٹھیک ہے نا.
تو عبرت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تو جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا میں یہ غور کروں گا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہوگا تو میرا انجام بھی یہ ہوگا جو اس کا ہوا. تو عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو ٹیک اے لیسن فرام ادر پرسن اہیڈ آف ٹائم. یعنی مطلب یہ اگر فرض کیجئے کہ میں گزر رہا تھا اور دیکھا کہ میں نے گاڑی اسکڈ ہو گئی کسی کی، تو اب مجھے اس سے سمجھ میں آیا کہ بھائی مجھے یہاں پر جگہ چلتے ہوئے ذرا اسپیڈ حساب رکھنا ہے، ایک دم تیزی سے نہیں موڑنا ہے، ورنہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ سارے الفاظ استعمال کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ علم جو ہے یہ کوئی نکما علم نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بہروں کا علم نہیں ہے. جیسے آج کل تو ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا نا کہ بھائی مطلب یہ کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو گویا بلائنڈ فولش پیپل ہیں، بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مطلب یہ کہ سینس نہیں ہے، ہمارا کو ریشنلزم نہیں ہے. نہیں، قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ ساری تمہاری صلاحیتیں جو ہیں یہ سب چھان پھٹک کے نہیں بلکہ بہت پالش ہو کے ہو جاتی ہیں، بہترین ہو جاتی ہیں. عقل والا بڑھ جاتا ہے ایمان کے ساتھ. یعنی دوسرے الفاظ میں ایمان جب آئے گا تو عقل کا فائدہ اور بڑھ جائے گا، بصارت کا فائدہ اور بڑھ جائے گا، تفکر کا فائدہ اور بڑھ جائے گا. یعنی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے الفاظ جو ہیں دنیا کے ہیں، یعنی انسانی حواس کے ہیں یہ، لیکن ایمان کے ساتھ ان کا رتبہ جو ہے کہیں سے کہیں پڑ گیا. یعنی قرآن مجید آپ کو بار بار چیلنج کرتا ہے، انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم ذرا غور کرو، تم ذرا اس پہ دیکھو. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ذرا سے اس نبی کے بارے میں تو غور کرو، یہ آدمی تمہارے ساتھ 40 سال رہا، اس نے ایک جملہ کبھی تم سے ایسے نہیں کہا جس کو تم کبھی حوالے کے طور پر استعمال کرو مثلا، یا اس نے کوئی بڑی بات کی، لیکن یہ بتاؤ کہ اب یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ باتیں وہ اگر اس نے مطلب یہ ہے کہ کی ہیں تو کیا اس کی خود اپنی پہنچ تھی کہ وہ بنا لیتا، خود اپنی پہنچ تھی جو بتا سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ حوالہ دیتا ہے کہ جب دیکھو جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو وہ دنیا میں انتہائی نکمے ناکارہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے اندر کسی تبدیلی آ گئی. ایک غلام ہے، چھوٹا سا غلام ہے، لیکن اب وہ دیکھیے اس کی کیا اس کے اندر عزت نفس پیدا ہو گئی ہے. ایک آدمی انتہائی جنگلوش اور بالکل مطلب یہ کہ خوخار تھا اور وہ ایمان لانے کے بعد کیسا ایک دم وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایمان کے ساتھ استعمال کریں تو یقین یہ بڑھاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے بھی کہا کہ آپ کو تو علم کی اور زیادتی کی حوث کرنی چاہیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی علم جو ہے وہ انسان کو جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا ہے تو ان کے اندر بھی علم کے بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں، کوئی بڑا عالم اور بڑا عالم اس سے بھی بڑا عالم. تو گویا علم جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ جڑ جائے تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیے کہ اس امت کے اندر جو کمزوری ہماری آئی ہے وہ یہ کہ ایمان تو ہے الحمدللہ ہمارے پاس، کمزور سے کمزور آدمی بھی کسی نہ کسی حد تک ایمان رکھتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جدید طبقہ ہے تو اس نے علم کا مطلب رکھ لیا خالی سائنس اور ٹیکنالوجی میں علم حاصل کر لیں. اس کو اگر فرض کیجئے 2 سال مسئلے آپ دینی معلومات کر لیں تو پتہ چلے گا اس کو ایک بھی بات نہیں معلوم یا غلط معلومات ہے. جو دنیا دینی کا علم رکھنے والا آدمی ہے اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس دین جو ہے وہ خالی نماز پڑھانے کا یا کچھ کرنے کا کام ہے، باقی جو کائنات کی چیزیں اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر جو توازن ٹوٹ گیا ایک دوسرے سے الگ ہونے سے، اس کے نتیجے میں علم جو تھا وہ الٹا وہ مسئلہ بن گیا. یعنی علم جو تھا وہ وبال بن گیا بجائے سے کہ وہ نعمت ہوتا. تو یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو علم جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر اور یقین بناتا ہے. اب یہاں پر جو آج کا موضوع جو تھوڑا سا میں نے کل کے موضوع کے ساتھ اس کو جوڑ کے وہ کیا تھا، لیکن اب اس کو اصل میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو یا ایمان ہو اور اس کے اندر ایمان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ کی جائیں، جس تقاضے ہیں پورے نہ کیے جائیں، اور انسان علم کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرے اور ایمان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرے، یعنی وہ کہنے کے لیے زبان سے ایمان کا اقرار بھی کرے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرے، یقین اس کے اندر نہ ہو، شک پیدا ہو جائے اس کے اندر ایمان کے بارے میں، اور یا اس کے بارے میں اس کے اندر دنیا کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ اس کو زیادہ للچانے لگیں، اس کو اندر خرابی پیدا کرنے لگیں، تو پھر یہی ایمان اور یہی علم اس کے لیے کیا مسئلے پیدا کرتا ہے، یعنی کہاں سے اس میں خرابیاں آتی ہیں. تو قرآن مجید میں بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دی ہیں. یعنی بیسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ایگزسٹنگ رول ماڈل جو ہے ہدایت کا اور ہدایت کے بعد بگاڑ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہمارے لیے بھی کچھ کہتے ہیں نا کہ لیونگ ماڈل بنا کے پیش کیا. ہم مطلب قوم عاد کی بات کریں، قوم سمود کی بات کریں تو وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، ہم ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں جس کا قرآن نے بتا دیا تو ہم نے سن لیا.
لیکن یہ تو وہ قوم ہے جو ہمارے سامنے رہ رہی ہے، اور یہ قوم ہے جو دنیا میں بہت سی چیزوں میں دنیا کے فرنٹ لائن پہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو بولے لیڈنگ رول ہے ان کا. لیکن جب آپ ان کو ایمان اور ایمان کے ساتھ جو علم آنا چاہیے تھا اور اس کے نتیجے میں بجائے خوبی آنی چاہیے تھی، اس کے بجائے جو بگاڑ آیا ہے وہ اس کا ثبوت ہے اس بات کا کہ خالی ایمان کوئی کیپسول کا نام نہیں ہے کہ میں نے کھا لیا تو ایک دم اچانک میرے اندر پوری انرجائزر ہو گیا، میرے اندر انرجی آ گئی. بلکہ ایمان کے لیے اس کا جو اظہار ہے دل سے، زبان سے، اور اس کے بعد عمل سے، اور پھر اس کے بعد اپنے علم سے، تو یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو کیا خرابیاں ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے مثلا سورہ بقرہ میں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. جب انسان جو ہے وہ ایمان لاتا بھی ہے، کہنے کے لیے مومن بھی ہے، نہیں بھی ہے، آدھا ایمان ہے آدھا نہیں ہے، رکھ بھی رہا ہے نک بھی نہیں رکھ رہا، تو انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی ڈوئل پرسنالٹی پیدا ہوتی ہے. ڈوئل پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن بھی بتا رہا ہے لیکن یہ کہ دھوکے بازی بھی کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اللہ میاں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. مطلب ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور ویسے دیکھا جائے تو مطلب یہ کہ ساری خرابیاں بھی کر رہے ہیں. مطلب وہی والی بات ہے کہ بھائی شام کو رات کو شراب پی، صبح توبہ کر لی تو رن کے رن رہے اور جنت بھی نہیں گئی. مطلب آپ یہ دیکھیے جملہ جو کہہ رہا ہے یہ جملہ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ دھوکے بازی ہے نا. ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی زندگی میں خوب گناہ کرو اور صبح توبہ کر لو، اللہ میاں سے ہمارا بینک بیلنس صاف ہو گیا. مطلب گناہ ہم نے خود بخود صاف کر لیے، جنت بھی ہماری پکی ہو گئی. یعنی آپ نے خود ہی طے کر لیا یہ کہ ہمیں تو جنت ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، یعنی they are deceiving اللہ سبحانہ و تعالیٰ، they are deceiving people but really they are deceiving themselves، کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ آج کی زندگی میں اگر آپ جانچنا چاہیں، یہودیوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے. یعنی جو ہماری زندگی میں جو تضاد پیدا ہو گیا ہے ایک قسم کی، مطلب یہ کہ آدمی کی زندگی کا آپ کو ملے گی کہ بھئی مطلب یہ کہ ایک آدمی جو ہے آپ کے ساتھ قسمیں کھا کے کہے گا صاحب مجھے آپ یہ کام کر دیں، میں آپ کا بس آپ کا پیسے واپس کر دوں گا، آپ مجھے ذمہ داری دے دیں میں یہ کر دوں گا، اور آپ اعتماد کر لیتے ہیں. اور وہ اس کے بعد جب آپ واقعتاً پیسے دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ تو اسے واپس لینا ناممکن ہے، اور اس کے بعد بھی وہ قسمیں کھاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایمان کے ساتھ دھوکے دہی پیدا ہو جائے، یعنی صحیح ایمان نہ آئے اور علم بھی ہو اس کے ساتھ، علم بھی مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ نہ جڑے، تو پھر اس میں دھوکے بازی پیدا ہوتی ہے. اور بدترین دھوکے بازی وہ ہوتی ہے جو دین کے نام سے ہو. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی چیٹر ہو سکتے ہیں سب سے کامیاب، لیکن سب سے بدترین جو ہوتی ہے وہ دھوکے کے نام. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں کیسے لوگ ہیں جو مطلب دین کے نام پہ تعویذیں بیچ کے مطلب لوگ عقیدت بنا کے اور لوگوں کے اندر مطلب ایک مذہبی جذبات پیدا کر کے اس کے بعد جو ستیہ ناش ان کا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کی عزت خراب کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایک کام ہی کرتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ بھی یہودیوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، لیکن یہ انہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ جہاں بھی یہ خرابی ہوگی وہ پیدا ہوگی کہ اللہ کی جو اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ دنیا خرید لیتے ہیں. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی وہ دنیا جب ایمان بیچتے ہیں تو پوری کائنات کو سے اگر ان کا بدلے میں مل جائے پوری کائنات، تب بھی اللہ کے نزدیک وہ بالکل چند سکے ہیں، وہ بھی کھوٹے سکے، یعنی جن کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا. یعنی یہ ایمان اگر میں اس لیے ایمان کو اپناؤں کہ بھائی دنیا کے اندر مجھے مطلب یہ ہے کہ ذرا سا اچھا عہدہ مل جائے گا، اچھا مقام مل جائے گا، لوگ میری بڑی عزت کریں گے، اور اس کے بعد میں حلال حرام کے اپنے ٹھیکے لگا دوں، میں مہرے لگانا شروع کر دوں، جس کو چاہوں حلال کروں، جس کو چاہوں حرام کروں، اور اس کے بعد میری ڈیل ہو کہ بھائی اگر اتنے پیسے دیتے ہو تو اتنا کام کر دیں گے. مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت سے وکیل ہوں گے کہ اگر فرض کیجیے آپ ان سے کہیں کہ بھائی قاتل کو بچانا ہوگا اتنے پیسے دے دو، مطلب یہ کہ میں بچا دوں گا، فلاں کو کرنا ہوگا کر دو میں کر دوں گا، ان کے ساتھ حکومت کرنی ہے حکومت میں فلاں ان کا اتنے رشوت دے دو تمہارا یہ سیٹ دلوا دوں گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیمت رکھی تھی کہ اس ایمان کی قیمت جنت کی شکل میں وصول کرتے، وہ دنیا میں وصول کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی قیمت ملتی ہے وہ اللہ کی نظروں میں اس کی ویلیو بالکل زیرو ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں. تیسری خرابی جو آتی ہے انسان کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ جب حق کو بولنا چاہیے اس وقت حق کو چھپا لیتے ہیں. اور حق کا قرآن میں ہے کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات کہنی چاہیے تھی. یعنی اگر آپ آج غور کریں تو آج اس امت کی
عمومی طور پر، یعنی اس میں علماء کو لے لیں آپ، اس میں ہمارے سیاستدانوں کو لے لیں آپ، انٹلیکچوئل کو لے لیں، بڑے بڑے لوگوں کو لے لیں، جو سب سے بڑی اس وقت موسٹ اگر آپ کہیں کہ سیویئر ڈیزیز ہے، وہ یہ کلمہ حق نہ کہنا. یعنی جب ضرورت ہو اس موقع پر کلمہ حق نہ کہنا، یہ اس امت کی سب سے بڑی بیماری ہو گئی، جبکہ قرآن مجید سب زیادہ اس بات پہ زور دیتا ہے. اور بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ اس نے جو الزام اللہ تعالیٰ کے ان پر ہیں، اور جو ان کے کہیے کہ جو لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے خلاف، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حق کو چھپانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے. حق کا چھپانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی فرض کیجئے کہ کوئی کسی کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں، کوئی رشتہ آیا تھا، اب اس کے بارے میں کوئی خراب معلومات تھی تو میں نے اس کو چھپا لیا. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ چیز ناجائز ہے، اور اس کو وہ کہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، فلاں صاحب جو ہیں وہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا جو جرم ہے جو انسان کو ایمان اور اس میں خرابی سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیتے ہیں. لا تلبس الحق بالباطل. یہ جو حق اور باطل کا گڈمٹ کرنا ہے یہ بھی بڑا بھیانک لفظ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. بولے ایسا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر 100% جھوٹ نہیں پایا جاتا. مثلا آپ کسی آدمی سے باہر نکل کے کہیں کہ دیکھیے وہ آدمی اڑا جا رہا ہے ہوا میں، اور وہاں پہ کوئی چیز نہ ہو، مطلب کوئی ایسی ہلکا سا غبار یا بادل جا رہا ہو، اور آپ کہ دیکھیے وہ آدمی ہے، جو دیکھیے اس کی شکل آدمی جیسی ہے. اب ایک آدمی جو بالکل سامنے دیکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے، تو کہ صاحب ایسا تو ہم نے کوئی چیز دیکھ نہیں رہا، آپ کہاں سے دیکھ لی. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا سچ ملا دیں آپ، تھوڑا سا، اور اس میں یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہوا تھا کل ایک صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ مطلب ایسے تھا. اب خواب تو آدمی کوئی دیکھ سکتا ہے، اور خواب میں کوئی چیز دکھ سکتی ہے. مطلب کوئی آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے. تو اب ایک آدمی کہے گا بھائی خواب تو آدمی کو دکھائی دیتا ہے، کچھ ہوگا بات ایسی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس میں 10% 20% سچ ملا دیں، لیکن عملاً سچ کا فائدہ سچ کو نہیں ہوگا بلکہ باطل کو ہوگا. یعنی جو دجل ہے، دجال جس کو ہم کہتے ہیں، دجل کا مطلب کیا ہے؟ دجل کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ کو کنفیوز کر دیں کہ آپ پہچان ہی نہیں سکیں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے. یعنی جو آج کا زمانہ ہے، خاص طور سے مغرب جس میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اور خاص طور سے اسلام کے خلاف کامیاب ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دو. یعنی مسلمانوں کو کنفیوز کر دو کہ حدیث نام کی کوئی چیز واقعتاً کوئی واقعی صحیح معنوں میں ثبوت ہے کہ نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ جو معنی ہے اس پہ تو ہزاروں تفسیریں، پتہ نہیں کون سی تفسیر کس نے بیان کر دی. اور اس کے بعد مطلب یہ بتاؤ کہ بھائی یہ جو مطلب یہ کہ جو نبی کریم تھے وہاں پر وہ ان کا مطلب تاریخ تو ہمیں نہیں معلوم، اس وقت کے واقعات تو ہمیں نہیں معلوم، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، یہ لوگوں نے روایت کی کہاں سے آ گئی. تو اگر آپ اسلام کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو کنفیوز کر دیں تو اگلا درجہ یہ ہوگا کہ پھر آدمی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہر چیز میں کنفیوز ہو جائے گا. میں یعنی ایک لطیفے کے طور پر جیسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ایک کتاب ہے عربی میں، قصے کہانی کی زبان ہے لیکن جانوروں کی زبانی. تو وہ اس میں ایک قصہ لکھا ہے اس نے کہ بھائی وہ ایک دو چور جا رہے تھے، اور ایک کوئی نیک آدمی تھا، مطلب بہت ہی دیندار قسم کا نیک آدمی، سادہ سادہ مزاج کا آدمی تھا. تو وہ بکری بیچنے جا رہا تھا بازار میں، تو انہوں نے سوچا بھائی اس سے بکری جو ہے لے لینا چاہیے، ترکیب ہونی چاہیے کہ اس سے ہم چھین لیں. تو اب چھیننے کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے زبردستی دھمکی سے لے لیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بڑے اچھے بہانے سے کوئی ایسا کام کریں جس میں وہ خود بخود آپ کو دے دے. تو ان میں سے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ ارے چچا میاں آپ کہاں جا رہے ہیں کتے کو لے کے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں کتا دکھ رہا ہے؟ یہ کتا ہے. اچھا کہنا ہے کہ اچھا 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 کتا ہے یہ. خیر دوسرا آدمی تھوڑی دیر بعد پھر آیا، اس نے کہا چچا میاں یہ آپ کا کتا بڑا خوبصورت رنگ کا ہے، تو بکری جیسا لگ رہا ہے لیکن ہے کتا ہی ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا پیارا لگ رہا ہے. اب وہ آدمی نے دو دفعہ سنا کہ دو آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کہا کتا، دوسرے نے کہا بہت خوبصورت کتا. تو اس کو یہ شبہ ہونے لگا کہ میں جو ہاتھ میں لے جا رہا ہوں بکری ہے کتا ہے. اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا توبہ توبہ میں نجس چیز کو ہاتھ لگاؤں گا. اس نے بکری کو چھوڑ دیا. انہوں نے آرام سے وہ بکری جو تھی پکڑ لی. آپ اندازہ کیجئے کہ جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ بکری ہے وہ لے کے جا رہا ہے، اور صرف دو آدمیوں کہنے سے وہ کنفیوز ہو گیا. یعنی یہ مثال اگر آپ دیکھیں تو آج کی زندگی میں ہمارے ہزار دفعہ سامنے آتی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے جو ایمان کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے، ایمان ساتھ میں ہے
لیکن جب ایمان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا تو آدمی حق اور باطل کو گڑبڑ کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ یعنی آپ کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ تلاش کر سکیں. اب جیسے ہمارے حدیثیں ہیں، لوگوں نے موضوع حدیثیں بنا دی، گڑی ہوئی حدیثیں بنا دی. اب آج کل آپ کلپ میں دیکھ لیں، صبح شام تک آپ کو 25 قسم کی حدیثیں ملیں گی، اور اس میں کچھ پتہ نہیں کون سی کہاں سے آئی ہے، اور آپ کہیں گے صاحب یہ تو بیان دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے، اس میں تاجر مل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اب کون جا کے تلاش کرے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے یا غلط حدیث ہے؟ پانچواں جو جرم ہوتا ہے وہ انسان کے اندر وہ ایک عجیب جرم ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور اس کو مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ اتار آیا پھر چڑھاوا گیا، پھر ایک اچھا ہوا پھر برے حال ہوئے پھر ٹھیک ہو گیا. تو جیسے آج کے زمانے میں جس کو ہمارے ہاں یعنی فلسفہ بنا دیا گیا، اکنامکس کا فلسفہ ہو گیا کہ یہ جو وہ آتا ہے ایک قسم کا ریسیشن، یہ ایک پروسیس ہے، ایک مطلب سائیکل ہے کہ یہ اتنے سالوں میں آتا ہے، پھر اس کے بعد انفلیشن اتنے سالوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد فنا چیز ہو جاتی ہے. تو گویا دوسرے الفاظ میں یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ ایک پیٹرن ہے، اور آپ اس پیٹرن کے مطابق چلتے رہیے، آپ کی اکنامی چلتی رہے گی. تو قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. جب ہم تھوڑی دن تک لوگوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر یہ سائیکل آتے ہیں لیکن حالات پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ. اور سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ان کے لیے کوئی نصیحت، کوئی عبرت، کوئی تفکر کام نہیں دیتا پھر. یعنی آج دیکھ لیجئے، اب اس وقت کووڈ میں آپ جمع کر لیجئے جتنے بھی آپ کو لوگوں کے ریئیکشن ملیں گے، اس میں 1% اگر ریئیکشن مل جائے تو مل جائے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے، اور اس میں ہمیں دیکھیے فلاں فلاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے، بس یہی ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس میں فلاں جراثیم آ گئے تھے، اس میں فلاں علاج ہو جائے گا، اس میں فلاں طرح کا ہم تحفظ بنا لیں گے، بس اس کے بعد ہم پھر مزے کریں گے، پھر دوبارہ اپنی. اچھا ابھی سے منصوبہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھلے گا تو ہم نے جتنے کام کرنے تھے وہ ہم پھر سے کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا قوموں میں آتا ہے جبکہ ان کے اندر ایمان بھی موجود ہے، سارے اچھے اچھے تقریر کرنے والے، دین کے واعظ کرنے والے بھرے ہوئے ہیں، لیکن دل سخت ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ دلوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انسان جو ہے سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کی موت ہو رہی ہے، سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اڑا کے نکل جاتا ہے. یعنی شاعر نے جو کہا تھا، گری ہے کل جس پہ بجلی میرا آشیاں کیوں ہو، مطلب اس پہ گری ہے، وہ اس کے ساتھ ہوا نا، میرے ساتھ تھوڑی ہوگا. یعنی قرآن مجید اس کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں پر وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے. تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈکٹیٹر اور جتنے بڑے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے یہ ہیں کہ فلاں آدمی کا زوال ہوا تھا فلاں اسباب سے، اور میں نے وہ اسباب بند کر دیے ہیں، میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا سبب آئے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہاں سے آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں. تم قسوت قلوبکم. اس کے بعد اور اس سے آگے کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے نام سے عبارت خود بنا کے اللہ کے نام سے منسوب کر دیتا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ یہ حدیثیں بنانے والوں نے یہی کیا کہ بھائی اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ کہا، انہوں نے کہا بھائی جھوٹی حدیث ہے. تو اگر نہیں میں اللہ کے نبی کی اصل میں سپورٹ میں یہ حدیث بنا رہا ہوں، غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ان کی سپورٹ میں کر رہا ہوں. تو گویا اللہ تعالیٰ کا کلام. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کو دیکھیں تو کبھی کبھی آپ کے ساتھ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بھائی کہاں لکھا، آپ نے پڑھا؟ تو کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن میں ہے. بھائی کہاں سے قرآن میں آ گئے؟ تو قرآن میں مطلب یہ قرآن نے کہا کہ فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کتنے برے لوگ ہیں وہ جو ایک کتاب میں سے کچھ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. اب آپ دیکھ لیجیے تورات میں کتنی چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جوڑ دی. قرآن مجید کی تو حفاظت اللہ نے کی تھی تو اس میں تو نہیں بڑھا سکتے ہم، لیکن یہ قرآن مجید کی تفسیر میں اور قرآن مجید کی تشریح میں ہم بڑھا دیتے ہیں. یعنی اس میں ہم جو چاہیں کریں. اب جیسے مثلا فرض کیجئے کہ یعنی کسی اگر عبارت کو اگر لکھا جائے گا تو یہ لکھ دیں گے کہ تفسیر میں کے صاحب یہ اصل میں جو عبارت آئی ہے یہ حرام حلال کی باتیں جو تھیں، اصل میں حرام حلال کا مسئلہ یہ تھا کہ عرب جو تھے وہ بڑے صحرا میں رہتے تھے تو ان کے لیے بعض یہ چیزیں حرام کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے اچھے ماحول ہے تو اس لیے وہ حرام ضروری نہیں. اب آپ نے پورا ستیہ ناش کر دیا اس کا، اور آپ کی طرف سے کوئی خدا کی طرح منسوب کر دیا. کسی نے خواب دیکھ کے منسوب کر دیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا فلاں چیز ہوئی تھی. اس کے بعد 8ویں درجے میں جو انسان کے اندر خرابی آتی ہے وہ کیا ہے؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. آپ ایک جملہ کہیے، بس میں ایک مثال دوں کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ بھائی آج تو میں بہت ہی مطلب یہ ہے کہ میں بڑا مایوس ہوا، آج فلاں واقعہ ہوا تھا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں نے اس پہ کوئی ذرا سی بھی کسی کی مدد نہیں کی تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی. اب میں کیا کروں کہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا آگے پیچھے کا حصہ ہٹا دوں.
اور میں یہ کہوں کہ صاحب یہ صاحب جو ہیں بہت ہی مطلب یہ ہے کہ بڑے مایوسی قسم کے آدمی ہیں، مایوس ہو جانے والے، اور یہ مطلب یہ کسی خوشی سے کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے بلکہ یہ مایوسی رہتے ہیں. اور آپ کا ایک جملہ اتنا سا کوٹ کر دیں کہ آپ نے کہا مجھے بڑی مایوسی ہوئی. اب آپ نے کس موقع پہ کہا تھا، کانٹیکسٹ کیا تھا جی، کہاں پر یہ بات ہو رہی تھی؟ یہ قرآن مجید نے کہا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں کہ عبارت میں سے توڑ مڑوتے ہیں اور ایک جملہ اس میں سے پک کر کے آپ کو کر دیتے ہیں. اگر آپ آج میڈیا کا کھیل دیکھیں تو یہ ساری میڈیا کے کھیل آپ کو، ساری جو باتیں آ رہی ہیں میڈیا میں آپ کو مل جائیں گی، آدھا سچ آدھا جھوٹ جی جی. اس کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کیسے ان کی ریٹنگ بنے، کیسے ان کا پی آر ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے، وہ بنے. اور اس میں آپ کی بات کا وہ کوٹ کریں گے اور بالکل صحیح ہوگا، لیکن جو آگے پیچھے کی بات ہوگی وہ غائب کر دیں گے. وہ ویسے مطلب یہ کہ میں بار بار ایک قصہ سناتا ہوں کہ امام سراج وہاج جو تھے، وہ ایک انٹرویو لینے کے لیے ایک آدمی آیا، آدھا گھنٹے تک ان سوال کرتا رہا. اچھا جمعے کا دن تھا، ان کو جمعے کے لیے نماز پڑھانے جانا تھا اور وہ چھوڑ نہیں رہا انہیں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو ابھی جمعے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ کو آنا ہے تو بعد میں آئیے گا، اور میں بہرحال ابھی آپ کے ساتھ انٹرویو نہیں تھا. اس نے کیا کیا کہ پورا انٹرویو ایک طرف امام سراج وہاج جمعے کے لیے آگے آگے جا رہے ہیں اور رپورٹر پیچھے پیچھے جا رہا ہے. یہ تصویر ہے، دکھائی اس نے تصویر کیمرے میں، اور کیپشن کیا بنایا، امام سراج وہاج ریفیوز ٹو انٹرویو. یعنی امام سراج وہاج نے مطلب بات کرنے سے انکار کر دیا، وہ بھاگ رہے ہیں ہم سے. کہاں بات تھی اب یہ جو مطلب جو 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ اس میں کوئی جملہ کہیں ذرا سا کہہ دیں اور اس کو کہاں سے پکڑ کے اس کو وہ کریں گے. اب مثلا آپ نے اگر یہی کہا کہ اللہ میاں جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہمیں قرآن میں دعا مانگ لی آپ نے خطبے میں کہ اللہ میاں ہدایت دے دے یا گمراہوں کو مطلب یہ سزا دے، تو کہ دیکھیے یہ ہماری طرف ٹارگیٹ کر رہے ہیں، دے ہیٹ نان بلیورز، دے ہیٹ کافر، دے ہیٹ انفیڈلز، دے ہیٹ سو اینڈ سو. تو یہ قرآن مجید نے بتایا کہ اچھا آپ یہی لوگ ہیں. جب چرچ میں آپ دیکھیں گے تو پتہ لگا ان سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہے. مطلب اگر چرچ میں جانے والے یہی لوگ ہیں، آپ دیکھیے یہی جاتے ہیں نا، بولے ان کے صدر بھی جاتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا انتہائی مطلب یہ کہ وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان اور علم کے بعد جو خرابی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے. اسی طریقے سے جو ایک اور چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ یہ علم کو استعمال کرتے ہیں جوڑنے کے لیے نہیں بلکہ توڑنے کے لیے. یعنی قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے لوگ ایک جیسے تھے، کان الناس امتاً واحدہ. یعنی بنی اسرائیل سے پہلے بھی انسان جو تھے سب ایک قوم تھے، لیکن جب ہم نے ہدایت بھیجی تو کچھ لوگوں نے مانا کچھ نہیں مانا، اور اس کے بعد علم آنے کے بعد تقسیم ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم ہے ہمارا وہ اگر جوڑنے والا نہیں بنا تو وہ علم صحیح علم نہیں ہوگا، توڑنے والا بننا چاہیے. پھر اس کے بعد ان کے قرآن مجید نے ایک اور چیز جو ایک اصول بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے یہ سب باتیں کھل کے آ جاتی ہیں، ان کی غلطی بتا دی جاتی ہے، ان کو مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات میں اعتراف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی اس کے بعد بھی ان کا دل، یعنی قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے زمانے میں جو منافقین تھے کتنی بار ایکسپوز ہوئے، کتنی بار ان کے بارے میں، یہاں تک کہ خود ان کو معلوم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی خبر آ جائے، لیکن یہ کہ دل جو تھے ان کے، وہ ان کے اندر یہ تھا کہ حقیقت کو ماننے کے بعد اعتراف نہیں کرنا. ابو جہل نے یہ کہا تھا، میں جانتا ہوں یہ نبی ہیں لیکن یہ چونکہ دوسرے قبیلے کے ہیں، یعنی قبیلے کا مطلب ہمارے دوسرے خاندان کی شاخ کے ہیں، تو میرے اندر سے ہوتا تو میں تو مان لیتا، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے کے یہاں نبی بن گئے اور ہمارے یہاں نہیں آیا. یا یہود نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، لیکن جو بہرحال بنی اسماعیل میں سے آئے تو ہم اس لیے ہم کو نہیں مانیں گے. تو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یعنی انسان کا معاملہ جو ہے وہ، یعنی اب اس میں آپ یہ کہیں کہ ترتیب پھر کہاں سے ہوگی، تو ترتیب تو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ علم سے شروع ہوگی. پہلے علم ہوگا، علم کے بعد ایمان آئے گا. لیکن جب علم کے بعد ایمان آ جائے تو پھر علم کو پھر صحیح معنوں میں استعمال کریں گے ہم علم کو، تو وہ علم ایمان کو بھی فائدہ پہنچائے گا، اور ایمان جو ہے وہ علم کے ذریعے سے مزید بڑھے گا اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم علم کے ذریعے سے دھوکے بازی سیکھ لیں، پہلے دیکھیں نا، ایک جو آدمی چور ہوتے ہیں وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں، یعنی ان کو بڑے طریقے آتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے جھوٹے کام نہیں کرتے، بڑے سچے کام کرتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کا ایریا ہے، وہ اس میں یہی ہے کہ چوری کرنا ہے، ہمیں مہارت دکھانی ہے. تو یہ انسانیت کے لیے جو دیکھا جائے جو ہمارا سفر ہے انسانوں کا، وہ اتنا جو سمجھ لیجیے کہ اگر آپ جنگل میں چل رہے ہیں تو آپ جنگل میں صرف آپ کو اچھی اچھی چیزیں نہیں ملیں گی کہ آپ شکار ملے گا خالی،
وہاں پر آپ کو تیندوے، درندے وہ سب چیزیں ملیں گی، سانپ بھی ملیں گے، پھر اس کے بعد وہاں پر ہو سکتا ہے دلدل بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اب اگر آپ ان سب سے بچتے ہوئے چل رہے ہیں تو آپ کا علم بھی فائدہ پہنچائے گا اور آپ جنگل میں رہتے ہوئے کچھ چیز حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ سب چیزوں کا وہ نہ کرے، تو یہ دنیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ اے لوگوں تمہیں یہ دنیا جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو دھوکا کہاں ہوتا ہے؟ دھوکا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، مجھے تو دنیا کی چمک دمک دکھ رہی ہے، لیکن جب میں دنیا کو آخرت کی جگہ پر رکھ دوں گا تو یہ دھوکے والی چیز ہو جائے گی۔ اچھا لطیفہ یہ ہے کہ آپ جو دنیا دار لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ دیندار لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب ان کو یہ دینداری کے غرے میں آ گئے ہیں، یہ یعنی ان کی دینداری کے چکر میں آگے یہ نماز روزہ کرنا شروع کر دیا، سچ حرام حلال کی فکر کرنے لگے ہیں، بڑے مطلب یہ کہ پابند ہو گئے ہیں، بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں آتے، ہمارے کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے، خرابیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ تو ان کو اصل میں دین نے مطلب یہ کہ دین کے اندر ان کو مطلب خواہ کی مطلب ہمارے جو کہتے ہیں نا بہت سے اگر آپ پڑھیں گے الفاظ تو بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کے الفاظ کے یہ لوگ مطلب یہ کہ اندھے بہرے قسم کے لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا مزہ نہیں ہے، بس ان کو حلال کرنے کی فکر، حرام کرنے کی ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دین نے ان کو غرور میں ڈال دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی جنت ہے، واقعی کوئی اللہ ہے، واقعی کوئی اللہ تعالیٰ ہے جو ان کے ساتھ کرے گا، تو اس دھوکے میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ جو میں ویسے میں یہ آیتوں کو اس لیے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارا جو سفر ہے وہ جتنا پرامن ہے اتنا ہی پرخطر بھی ہے۔ تو خطرات سے متنبع رہنا اور خطرات کی ہر شکل پہ پہچان لینا اور پھر ان سے بچنے کا سامان کرنا جو ہے یہ اصل میں ہماری پوری زندگی کا ماحصل ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ایمان اور علم کا ملاپ ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا اظہار عمل میں ہوگا۔ یہ تین چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کا سفر جو ہے ہمارا دنیا میں ساری تباہیاں آ جائیں، دنیا میں سارے لوگ بگڑ جائیں، پھر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا سفر جو ہے دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا ہو، کمزور ہو، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو اس میں قرآن مجید بار بار جو ان باتوں کو دہراتا ہے، بار بار بتاتا ہے، مثالیں دے کر، قصے بیان کر کے، وہ ساری چیزیں کر کے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے اب قرآن مجید نے کتنی اچھی اچھی مثالیں دی ہیں، اچھوں کی بھی بروں کی بھی۔ اب ایک اچھے کی مثال دی اللہ نے کہ ایک آدمی تھا سینکڑوں سال عبادت کی تھی، لیکن جب وہ اچانک اس کے اوپر دنیا کی طلب حاوی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ وہ دنیا بھی کھو بیٹھا، آخرت بھی کھو بیٹھا، دنیا سے بھی نکل گیا، آخرت سے بھی نکل گیا، دونوں سے مطلب ضائع ہو گیا وہ۔ اس طریقے سے ایک آدمی ہے جو مطلب یہ کہ آخرت قارون بن گیا، دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ گئی، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مرنا بھی ہے مجھے، اس کی ساری دولت بیکار ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے حضرت مطلب جو ہے آسیہ، ان کی فرعون کی بیوی ہیں، ان کے سامنے دنیا کی کیا کیا نعمت نہیں ہے، لیکن ایک ذرا سی ایمان کی نعمت ان کو مل جاتی ہے، اس کے بعد دنیا کی ساری نعمت ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو کیسے انسان بچتا ہے اور کیسے انسان، تو بعض دفعہ ہمارے حاصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ رینڈم ہو رہا ہے یہ، اور فلاں صاحب کے ساتھ ایسا، ارے بھائی ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، اس کے اصول ہیں باقاعدہ، یعنی دوسرے الفاظ میں ہدایت پانے کے اصول بھی ہیں اور بہکنے کے اصول بھی ہیں اور بھٹکنے کے اصول بھی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح دیکھیں گے تو ہمیں دونوں چیزوں کا بیک وقت جو ہے مجموعہ ملے گا اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور قرآن مجید تو ہمارے لیے یعنی وہ کتاب ہے جو نبی کریم سے لے کے آج تک وہ رہنمائی کی کتاب ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور رہے گی، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اسی لحاظ سے ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں تک میں رکھتا ہوں اسے، بعد میں اور کوئی بات ہوگی تو دیکھیں گے، سوالات ہیں تو کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ کوئی